اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، درس فقہ کا جو سلسلہ جاری تھا اور اس سلسلے کے تحت روزے کے احکام آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے۔ روزے کے احکام کے سلسلے میں ایک آخری گفتگو اس عنوان کے تحت باقی تھی کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے لیے شرعی اعتبار سے گرچہ کہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، خود قرآن مجید کے اندر بھی سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک آیت کے ذیل میں ان افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں قربت خداوندی کا ذریعہ بننے والا یہ جو ایک سلسلہ عبادت ہے روزہ، کچھ لوگوں کے لیے یہ روزہ جو ہے وہ معاف ہے۔ جیسے مسافر کے لیے جب وہ شرعی حدود کو طے کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جو مخصوص ایام میں ہیں ان پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ بیمار افراد کے جن کے علاج کے سلسلے میں اگر تاخیر ہو جائے یا مثال کے طور پہ مزید بیماری پیچیدہ بن جائے، خوف ہے، احتمال ہے، تو روزہ ان پر سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن 5 ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے روزہ ساقط ہونے کے باوجود ماہ رمضان کے دنوں میں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان اوقات میں کہ جب ان پر روزہ ساقط بھی ہے تب بھی مبتلات روزہ سے پرہیز کریں۔ انہی 5 افراد کا تذکرہ آج اس عنوان کے تحت کہ جو عنوان ہے وہ صورت ہے کہ جن میں مبتلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے۔ یہ عنوان آغا سیستانی نے اپنی کتاب توضیح المسائل میں 1719 نمبر کے مسئلے کے ذیل میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ 5 اشخاص ہیں، مستحب ہے ان کے لیے اگرچہ ان پہ روزہ واجب نہیں ہے مگر وہ مبتلات روزہ سے ماہ رمضان میں پرہیز کریں۔ سب سے پہلا وہ شخص جو مسافر ہے اور دوران سفر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور وہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرق ہے کہ اگر ظہر سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے اور کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا تو اس پر واجب بھی کچھ دن کا روزہ رکھے۔ لیکن اگر یہ مسافر اس فائدے سے ابھی وہ شہر وطن نہیں پہنچا ہے اور چونکہ ابھی اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، واپس آ رہا ہے اپنے وطن، ابھی راستے میں شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوا، کوئی مبتلات روزہ انجام دے دیتا ہے اور ظہر سے پہلے پہنچ جاتا ہے، تو اب چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن مستحب ایسے فرد کے لیے کہ مغرب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو روزہ باطل کر دیتا ہے۔ تو پہلا فرد وہ مسافر ہوا جو گرچہ ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی شرعی اجازت کی بنا پر وہ روزے کے وقت کے اندر بھی مبتلات روزہ انجام دے دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی زیارت کے سفر سے آ رہا ہو، اس کی فلائٹ کراچی میں 10 بجے اتر رہی ہے صبح، اور وہ چلا فرض کرے کہ عراق سے یا ایران سے صبح 7 بجے، روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے مگر وہ مسافر ہے، ابھی اس کو روزہ رکھنا واجب نہیں۔ بریک فاسٹ جہاز میں سرو ہوا، اس نے کھا لیا، اب وہ 9 بجے اتر گیا ہے، ظہرین سے پہلے اتر گیا ہے وہ، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مبتلات روزہ انجام دے چکا ہے۔ لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ مغرب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو روزے کو باطل کر دیتی۔ دوسرا شخص بھی مسافر ہے جو ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچا ہے یا ایسی جگہ پہنچا ہے کہ جہاں وہ 10 دن قیام کر سکتا ہے، کیونکہ مسافر اگر کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن اسی شہر میں اسی جگہ میں اسٹے کرنا ہو تو پھر باوجود مسافر ہونے کے اس کو نماز بھی پوری پڑھنی ہوتی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو پہنچا ہے ایسی جگہ پر وہ ظہر کے بعد پہنچا ہے، تو ظہر کے بعد اب روزہ نہیں رکھ سکتا، کھا بھی سکتا ہے، اسے اجازت ہے کہ آج کے دن ایسے ہی گزارے، کل سے روزہ شروع کرے، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مغرب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو روزے کو باطل کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے وطن پہنچ چکا ہے اور ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا ہے۔ تیسری شرط یعنی تیسرا وہ گروہ ہے یا وہ افراد ہیں کہ جن پر روزہ معاف تھا، وہ مریض تھا۔ مریض جس پہ شریعت نے ماہ رمضان میں روزہ معاف کیا ہوا ہے، تندرست ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد۔ اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جاتا ہے اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، لیکن اگر وہ ظہر کے بعد تندرست ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مستحب احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اگر اس نے کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا تو پھر وہ مغرب تک اپنے آپ کو روزے کے مبتلا سے بچائے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا، لیکن اگر مبتلات روزہ انجام دے چکا ہے اور ظہر کے بعد تندرست ہوتا ہے
تو پھر اس کے لیے بھی مستحب ہے، جیسے اس مسافر کے لیے تھا جو ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچا تھا، کہ مغرب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے کہ اگر وہ ظہر سے پہلے سے احتیاط ہو جاتا ہے، کوئی مبتلا تو روزہ انجام نہیں دیا، تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر وہ ظہر کے بعد صحیح ہو جاتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اگر اس نے کوئی مبتلا تو روزہ انجام نہیں دیا ہے تو مغرب تک اپنے آپ کو مبتلا تو روزہ سے بچائے۔ لیکن اگر مبتلا تو روزہ انجام دے چکا ہے تو ظہر سے پہلے ہو یا ظہر کے بعد، اسے مستحب ہے کہ اپنے آپ کو مبتلا تو روزہ سے بچائے۔ چوتھی صورت ہے وہ خاتون کہ جس پر مخصوص ایام میں، نجاست کے ایام میں روزہ معاف تھا۔ اب اگر وہ دن میں پاک ہو جائے تو اگر فجر کے بعد، وہ فجر کے 1 منٹ کے بعد، یعنی طلوع آفتاب ہو گیا، مثال کے طور پہ 7:05 پہ آج کے دنوں کے حساب سے، وہ 7:07 کے اوپر پاک ہو جائے، روزہ نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے پاکی کے حالت کے اندر روزے کے وقت کا آغاز نہیں کیا۔ لیکن مستحب ہے کہ باقی پورا وقت مغرب تک وہ اپنے آپ کو مبتلا روزہ سے بچائے۔ آخری فرد وہ کافر ہے جو مسلمان ہو جائے اور اس نے روزہ باطل کرنے والا کوئی کام انجام بھی نہ کیا، لیکن چونکہ روزے کے وقت کی ابتدا میں وہ کافر تھا، وہ روزے کی ابتدا کی جو وقت ہے اس کا فرض کرے کہ فجر، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے دن میں، چاہے ظہر سے پہلے چاہے ظہر کے بعد، وہ اپنے آپ کو مستحب ہے کہ مبتلا روزہ سے بچائے۔ اگلے دن اگر ماہ رمضان ہوا تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ تو یہ 5 افراد کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 1720، روزے دار اپنے روزے کا وقت مکمل کر چکا ہے، چونکہ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی کہ جس وقت اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے آپ کو مبتلا روزہ سے بچائے۔ ایک ایسا فرد جو روزے دار ہے اس کے لیے بھی ایک وقت ہے کہ جب اپنے آپ کو مبتلا روزہ سے بچا رہے ہیں۔ کب؟ روزے کی ابتدا فجر سے لے کر مغرب شرعی تک ہے، جب مغرب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ جیسے مغرب شرعی کا وقت ہو وہ پہلے اپنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد افطار کرے۔ تو یہ جو وقت ہے جو مغرب شرعی کے بعد سے لے کے نماز انجام دینے تک کا ہے، یہ وقت اگرچہ کہ اس کے روزے کا حقیقی وقت نہیں ہے، لیکن مستحب اس کے لیے کہ ان وقت میں بھی اپنے آپ کو افطار نہ کرے اور پہلے نماز پڑھے۔ لیکن 2 افراد ایسے یا 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کے لیے مستحب باقی نہیں رہتا۔ اگر کچھ اور مومنین انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ گھر والے ہو چاہے گھر کے باہر کہیں دعوت میں ہو، انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ان کو منتظر رہنا پڑے گا، وہ بھوکے رہیں گے، تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ افطار کریں، پھر نماز جو ہے وہ آپ فضیلت کے وقت میں پڑھیں۔ بہتر ہے کہ اتنی تاخیر نہ کریں، کم سے کم ان کے ساتھ اتنا دے دیں کہ اس کے بعد پھر جا کے آپ نماز پڑھیں تو فضیلت کے وقت کے اندر آپ کی مغرب ادا ہو جائے۔ دوسرا گروہ وہ فرد ہے، یعنی وہ افراد ہیں کہ اس وقت بھوک کی شدت سے اتنا زیادہ وہ بےتاب ہے کہ اگر نماز پڑھے گا تب بھی توجہ افطار کے وقت ہوگی، تو اس کیفیت کے اندر بھی یہ مستحب ختم ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے جا کے افطار کریں اور اتنی تاخیر نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی مغرب کی نماز فضیلت کے وقت سے آگے ہو جائے۔ افطار بھی کرے اور مغرب کی نماز کو اپنے فضیلت کے وقت میں بھی انجام دے۔ یہ 2 صورتحال نہیں ہے، تو عام صورتحال میں مستحب ہے کہ انسان مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کو پہلے پڑھے اور اس کے بعد افطار کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر ہم فطرے کے مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ روزے سے ہی متصل یہ ایک چیپٹر قرار پائے اور یہ مسائل بھی آپ کی خدمت کے اندر عرض کیے جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔